نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو دعوت دی ہے, لڑنے کی طاقت بولو نہیں تھی. اور نہ صرف یہ کہ لڑنے کی طاقت نہیں تھی, لڑنے کے لیے طاقت جمع کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی. اس لیے اللہ نے آپ کو جہاد کا حکم نہیں دیا, خود پوری قوم کو تباہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف لڑائی کا حکم نہیں دیا, کیونکہ ظلم اتنا ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکتے, تو بغاوت کیسے کرتے؟ نہ بغاوت کی طاقت تھی, نہ بغاوت کے خلاف طاقت جمع کرنے کی طاقت تھی. زبانی تبلیغ پہ گزارا کیا ہے اللہ نے اپنی طاقت سے فرعون کو غرق کیا. اب جب بنی اسرائیل کے پاس کچھ طاقت آئی ہے, پھر اللہ نے کہا اب ساری زندگی بیٹھے نہیں رہنا, اب کچھ کام تم نے بھی کرنے ہیں. ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم, اب جہاد کرو اس قوم کے خلاف. نہ ہم جہاد کے منکر ہیں, نہ ہم بے موقع جہاد کے قائل ہیں. یہی اعتدال ہے جو اس امت میں ہمیں اللہ نے سکھایا ہے. لوگ آج غزہ کی بات کرتے ہیں جہاد, بھائی راستہ کھلے ذرا سا بھی کہیں نظر آئے, پیدل فتح کریں گے مسلمان غزہ انشاءاللہ, پیدل اسرائیل کو. بات یہ کہ اتنا سخت باؤنڈ کیا ہوا ہے راستوں کو کہ خوراک جانا تقریباً ناممکن ہے. اسی وجہ سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا کہ جہاد فرض عین ہے اپنی استطاعت کے بقدر. اب کس میں کتنی استطاعت ہے یہ وہ خود فیصلہ کرے. وہ حضرت مفتی تقی صاحب تھوڑی بتائیں گے غفار بھائی میں اتنی استطاعت ہے, سلیم میں اتنی استطاعت ہے, یہ وہ تھوڑی بتائیں گے. اور یہ کام سب سے پہلے فوج کا ہوتا ہے, فوج بنائی جاتی ہے لڑائی کے لیے. فوج میں کتنی طاقت ہے یا نہیں ہے یہ میں یا مفتی تقی صاحب نہیں بتائیں گے, یہ فوج بتائے گی کہ ہمارے بس میں ہے بھی کہ نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کام کیا کہ لینے کے دینے پڑ گئے, جو آپ کا اپنا کنٹری ہے اس سے بھی گئے ہم, تو آپ میں کتنی طاقت ہے یا نہیں ہے یہ کون بتائے گا؟ فوج بتائے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں حکومت پہ دباؤ ضرور ڈالو, دباؤ ڈالو ضرور حکومت پہ, احتجاج کرو, مظاہرے کرو, کیونکہ بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے مگر کام کر نہیں رہے ہوتے. بعض دفعہ پاور ہوتی ہے, سستی میں نہیں کر رہے ہوتے, موت کے ڈر سے نہیں کر رہے ہوتے, لالچ میں نہیں کر رہے ہوتے, اور بعض دفعہ پاور ہوتی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں بیت اللہ کے اندر 360 بت برداشت کیے ہیں, کیونکہ ان بتوں کو نکالنے کی طاقت نہیں تھی. پھر مدینہ میں جانے کے بعد بھی برداشت کیا آپ نے کئی سال, کیونکہ اٹیک کرنے کی طاقت نہیں ہے, دفاع میں لگے رہے. جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے پھر مکہ پہ اٹیک کیا ہے آپ نے, پھر آپ نے وہ 360 بت گرائے ہیں. جاء الحق وزهق الباطل, حق آ گیا اور باطل چلا گیا. بھائی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر سارے فیصلے ہو کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا نہیں یوں ڈھجن ڈھجن ماضی میں کیا ہوتا رہا, ایجنسیاں والے اٹھاتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو چمڑیاں ادھیڑتے ہیں, اور یہ جو لیڈر ہیں یہ چائے پی رہے ہوتے ہیں, اور یہ پیچھے جیل میں پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتے, یہ ایک نئی تنظیم بنا رہے ہوتے ہیں نئے جہاد کے لیے. تو یونیورسٹی کے طلبہ جو اسٹیٹ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو قوتیں ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں, ان کی باتیں سن رہے ہیں, تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ کام مت کرو, اس سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہوگی. پھر ایجنسیاں کھیلتی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ, غائب کر دیتی ہیں, پھر مسنگ پرسن بن جاؤ گے. اور تمہارے جو لیڈر ہیں جو تمہیں اسٹیٹ کے خلاف بغاوتوں پہ اکسا رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. وہ کام کرو جو کر سکتے ہو, جس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں, کبھی بھی وہ کام نہیں کیا جاتا. تو سب سے پہلے بچانا کس کو ہے؟ اسٹیٹ کو بچانا ہے ہر قیمت پہ, اس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. تو کیا ہے, میں مثال دے رہا تھا خلافت عثمانیہ کی, اس میں بھی کچھ فالٹ تھے. فرانس نے نوجوانوں کو, اس خلیفہ کہتا تھا نوجوانوں کو, بھائی یہ کوئی اور ہے جو تمہیں یہ منجن بیچ رہا ہے, یہ گنتیاں کوئی اور سکھا رہا ہے تمہیں, یہ خلافت ٹوٹے گی دوبارہ نہیں آئے گی. لیکن نہیں آئی سمجھ میں بات. عربوں کو اکسایا کہ یہ اجمی ہیں, یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں, اصل تو اسلام عرب میں آیا ہے, حکومت کرنا کس کا حق ہے؟ عربوں کا. یہ ترک اجمی ہیں. ارے بھائی اجمی ہیں لیکن پوری حرمین کی بھی انہوں نے حفاظت کی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے عربی ہیں یا اجمی ہیں؟ کچھ عرب متاثر ہوئے, سب نہیں ہوئے متاثر. تو شریف مکہ نے وہاں بغاوت کر لی, اور آج اس کا رزلٹ دیکھو. خلافت جو ٹوٹی ہے, ترکی اتنا سا سمٹ کے رہ گیا. اب جب ترکی ساری دنیا سے کٹ گیا تو پھر اس کو یورپی یونین کا حصہ بننا تھا, اور یورپی یونین کا حصہ بننے کے لیے پرلے درجے کا بغیرت بننا تھا. کیونکہ یورپ کہتے ہیں میری یونین میں جب آؤ گے, جب عورتیں چڑیاں پہنیں گی, فیملی سسٹم کو کیا کرو گے؟ بولو تباہ و برباد. نماز روزے کی حد تک دین پہ چلو, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یورپ میں بھی بہت ساری مسجدیں, خاندانی نظام تباہ و برباد کرنا ہے. ڈیورس کا رائٹ عورت کے پاس بھی آنا چاہیے جیسے مرد کے پاس ہے. ترکی نے وہ عورت کو بھی دے دیا. چڑیاں پہناؤ, ترکی نے پہنا دی. کھلے عام بے حیائی ہونی چاہیے, ترکی نے کر لی. 50 سال لگا دیا ترکی نے, یورپ نے پھر بھی گھاس نہیں ڈالی. ٹھیک ہے, اس نے کہا ہو تو تم مسلمان ہی نا. سب کچھ کروا کے, جیسے غریب آدمی نے کہا کہ بھائی مجھے قرضہ چاہیے, مالدار نے کہا یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے, سب کچھ کروا کے بغیرت بنا دیا, پیسے پھر بھی نہیں دیے. تبھی اب ترکی یو ٹرن لے رہا ہے آہستہ آہستہ, لیکن اتنا آگے جا چکا ہے کہ یو ٹرن لینے میں بھی اس کو ٹائم لگے. اب اسلامائزیشن کی طرف جا رہا ہے کہ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک آدمی کو عشق ہو گیا نا, یہ شعر کا شان ورود بتا رہا ہوں آپ کو. ایک آدمی کو عشق ہو گیا تو محبوبہ نے ہر گناہ کروایا اس سے. لوگوں نے کہا خدا ناراض ہو جائے گا, اس نے کہا بھائی مجھے معشوق چاہیے. آخر میں اینڈ میں کیا ہوا, اللہ تو ناراض کر لیا اس نے, معشوقہ کی شادی کہیں اور ہو گئی. تو اس پر کسی نے کہا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, صنم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, صنم سے محبوب, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر. ترکی لبرل بننے کی کوشش میں نہ مسلم کنٹری رہا نہ یورپین. لہذا اب ان کو تھوڑا ہوش آ رہا ہے کہ یار واپس پلٹو, تم نے تو دنیا پہ حکومت کی ہے, اب ترکی میں مسجدیں آباد ہونا شروع ہوئی ہیں, لیکن اب بہت ٹائم لگے گا. تو پاکستان ابھی اس اینڈنگ پوائنٹ پہ نہیں گیا میرے بھائی. ابھی بہت پاکستان میں بہت حد تک اسلام ہے, اس کو بچا لو, تو اسٹیٹ کو بچاؤ اور لیگل وے میں اسلامائزیشن
کی طرف کوشش کرو آپ, تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی نہیں ہے پازیٹیو وے میں, کی نہیں ہے, کی ہوتی پھر ہم کہتے ہیں ناکام ہوئے ہیں. کہاں سے کہاں نکل لیے ہم, کیا بات کر رہا تھا میں, بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, پتہ نہیں کہاں چلے جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیا جاتا ہے دل. جی ہاں, تو یہ تو اس پر بات آئی تھی نا, یہ ریاست کی بات شروع کہاں سے ہوئی. ہاں, بیلنس کا اسلام جو ہے نا حکم دیتا ہے کہ ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے, اعتدال. تو میں اس کی مثال دے رہا تھا, جیسے بھائی جسمانی زندگی میں اعتدال ضروری ہے, تو ایک ہی چیز کو آرام کریں گے, سوتے ہی چلے جا رہے ہیں تو صحت خراب ہوگی. اسی طرح جاگ رہے ہیں تو جاگے ہی چلے جا رہے ہیں, صحت کیا ہوگی, خراب ہوگی. دماغ بالکل یوز ہی نہیں کرتے تو کھوپڑی کیا ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. اور اگر دماغ استعمال کرتے ہیں تو 24 گھنٹے استعمال ہی کر رہے ہیں تو بھی باولے ہو جائیں گے. بڑے بڑے یونیورسٹی کو پروفیسر جو بہت زیادہ دماغی کام کرتے ہیں, ہم نے ان کو بھی باولے ہوتے دیکھا ہے. اتنا پڑھتے ہیں کہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. تو یہ اعتدال کے خلاف ہے. کھانا کھا رہے ہیں تو کھائے چلے جا رہے ہیں, ڈائٹنگ ہے تو کئی ہفتوں بھوکے رہ رہے ہیں, کمزور ہو جائیں گے, مر جائیں گے. تو جیسے ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے, اور انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک جسمانی کے ساتھ ایک روحانی بھی. روحانی پہلو کیا ہے, اچھا انسان بننا. تو اچھے انسان بننے کے لیے دل اور جسم سے نکلنے والے اعمال میں بھی اعتدال بولو ضروری ہے. دل کے اعمال کیا ہیں, محبت. یہ گھٹنوں کا عمل ہے یا دل کا عمل ہے, بولو, یہ ناک کا عمل ہے یا دل کا عمل ہے. دل میں محبت ہوتی ہے نا. کوئی اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے مجھے میرے گھٹنوں میں تمہاری بہت محبت ہے, وہ کہے گی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ. محبت گھٹنوں میں نہیں, محبت کہاں ہوتی ہے, کھوپڑی میں ہوتی ہے, دل میں ہوتی ہے. کیونکہ کھوپڑی کا تعلق کس سے ہے, دل سے. دل دھڑکتا ہے جب کھوپڑی میں محبت کے جذبات آتے ہیں, تو سب سے پہلے اثر اس لیے دل کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کی. تو یہ بھی اگر بے اعتدالی ہوگی اس میں, اس قوت, یہ بھی قوت ہے انسان کے اندر, ایک جذبہ ہے. تو بے اعتدالی ہوگی تو آپ کی روحانی زندگی کا بیڑا غرق. اور یاد رکھو, جسمانی زندگی کا بیڑا غرق ہونے سے صحت اتنی خراب نہیں ہوتی, مینٹلی اتنا ڈسٹرب نہیں ہوتا جتنا روحانی زندگی سے ہوتا ہے. اب اس محبت میں اعتدال کیسے پیدا کیا جائے. ایک تو یہ کہ آپ کے دل میں محبت کے, بعض لوگ ایسے خوش کے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی سے محبت ہوتی نہیں ہے. جیسے بعض لوگ میں مسکراہٹ ہے ہی نہیں چہرے پہ نا, ان کو پیسے دے کے مسکروانا پڑتا ہے کہ آپ ذرا یہ 50 روپے لیں, ایک دفعہ تھوڑا سا مسکرا لیں. ایسے سیریس لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں ذرا سی بات, ابھی لطیفہ شروع نہیں ہوا, کہہ کے مار کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی اوور ہو جاتا ہے. بھائی ابھی میں آتا ہوں, بعض دفعہ میں کہتا ہوں لطیفہ تو کمپلیٹ ہونے دو میرے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے اسٹائل کیسی آ رہی ہے, تو وہ اتنا ہر وقت کامیڈین بنے ہوئے ہیں, وہ کبھی سیریس ہوتے ہی نہیں کسی بات پہ. بھائی سیریس بات ہے, اب کسی کی ڈیتھ ہو گئی, جنازہ ہو گیا, وہاں جا کے آپ مذاق کر رہے ہو, یہ تو غلط بات ہو جائے گی نا. ہر وقت سیریس مذاق موڈ میں رہنا غلط ہے, ہر وقت سیریس موڈ میں رہنا کیا ہے, غلط ہے. تو محبت یہ ایک ایسی چیز ہے, اس کو میں سب سے پہلے اس قوت کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ویلیو اس کی سب سے زیادہ ہے. اس کو بیلنس میں لانا, اس کو اعتدال میں لانا, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ویسے تو سب سے پہلے عقل ہے کہ عقل میں اعتدال ہو, لیکن آج کل عقل استعمال کرنے کا رواج کم ہے, دل پہ لوگ زیادہ چلتے ہیں. تو خود عقل ہی کہتی ہے کہ دل کو کنٹرول میں لے کر آؤ. پہلے تو ویسے عقل ہے سب سے پہلے. تو محبت میں کیا ہے, نمبر 1 یہ نہیں کہ جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس سے محبت کرنا شروع کر دو. اگر زندگی کا یہ طریقہ آپ نے اختیار کیا تو آپ کا بیڑا غرق. نا یہ نہیں. ہماری عادت کیا ہے, جو چیز اچھی لگ رہی ہے دل بس اس کی طرف مائل, اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہم لگ جاتے ہیں. تو میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک مثال دے رہا تھا. حضرت کا میں نے ایک بیان سنا, انہوں نے بڑی پیاری ایک بات کہی. اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم ساؤتھ افریقہ میں, جنوبی افریقہ میں, کیپ ٹاؤن میں ساحل سمندر کے کنارے کہیں چلتے ہوئے جا رہے تھے, تو ہمیں ایک بہت خوبصورت پھول نظر آیا. یہ حضرت کے الفاظ ہیں. اتنا خوبصورت پھول, حضرت فرماتے ہیں میں زیادہ پودوں سے متاثر نہیں ہوتا عام طور پہ, لیکن وہ اتنا خوبصورت پودا, اتنا خوبصورت پھول تھا کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو توڑ لوں. کہتے وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ نے اس کو ہاتھ بھی لگا لیا نا, تو اس کے اندر ایک زہر ہے جو بچھو سے بھی زیادہ سخت ہے, وہ آپ کی باڈی میں جائے گا اور وہی تکلیف ہوگی جو بچھو کے کاٹنے سے ہوتی ہے. دیکھو کتنا حسین و جمیل پھول ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, حضرت نے اس کے بعد اس پھول کو توڑنے کی کوشش کی ہوگی بھائی؟ اب دنیا پر آدمی کیا کہتا ہے, ابے بھائی یہ مت دیکھو, اس کے فائدے ہیں, اس کے نقصانات ہیں, مجھے تو بس یہ چاہیے. لڑکوں کا عشق ہو جاتا ہے نا, مجھے بس یہ چاہیے. ابے تو پٹیل پاڑے کا ہے, یہ ڈیفنس کی ہے, تو اس کے خرچے کیسے اٹھائے گا ہیں؟ تو خرچے کہاں سے اٹھائے گا؟ اگر یہ مان بھی گئی نا تو میں کہوں گا نہیں کر. یہ ابھی مان رہی ہے, کوئی فیس بک پہ سیٹنگ ہو گئی ہے, لیکن تو اس کے خرچے کہاں سے اٹھائے گا؟ نہیں بھائی میں پاگل ہو گیا ہوں. میں کیا ہو گیا ہوں؟ پاگل ہو گیا ہوں. پاگل ہو نہیں گیا, تو پاگل تھا. اس پاگل پنے کا ایک اثر اب ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے. آج نوجوان کی حالت کیا ہے, جو اچھا لگ رہا ہے بس اس کو دیکھو. ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہوں گے کوئی خوبصورت لڑکی آ گئی, اس کو دیکھنا. پہلے مفتی طارق مسعود آ رہے تھے, ہٹا بے ان کو, ہٹا یار, شادی کوئی خوبصورت سی لیلا آ گئی, نظریں ٹکا کے دیکھیں گے. اب شریعت کہہ رہی ہے اس کو مت دیکھو, اس کے سائیڈ افیکٹ بولو, یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. یہ آنکھوں کا زنا ہے. سب سے پہلی بات,
حدیث میں آتا ہے آنکھ بھی زنا کرتی ہے, تھوڑی دیر تکلیف ہوگی اس کو ہٹا دو, تھوڑی سی تکلیف ہوگی, یہ تھوڑی تکلیف بڑی اذیتوں سے بچائے گی. ہر اٹریکٹیو چیز اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو دیکھا جائے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اس سے سوائے تمہیں ذہنی پریشانی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس کا سب سے پہلا سائیڈ افیکٹ, آخرت کے سائیڈ افیکٹ تو بہت ڈینجرس ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ کہتے ہیں میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں اور دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہوں. تمہاری آنکھ خیانت کر رہی ہے, کسی کو پتا نہیں ہے کہ تم کس نیت سے دیکھ رہے ہو. یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے, جس نے آنکھیں بنائی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ کیا مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تم سے آنکھوں کی بینائی سلب کر لوں, چھین لوں آنکھوں کی بینائی جب تم گناہ کرتے ہو. اسلام نے بتایا کہ اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں, آخرت میں تو بہت زیادہ ہے, حساب دینا پڑے گا. دوسرا, دل کا سکون کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اٹریکٹیو چیز آپ دیکھو اور نہ ملے تو خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے؟ ایک ہلکا سا دل پہ دھچکا, ہلکا سا, چاہے تھوڑا سا ہی ہو, وہ لگتا ضرور ہے. آپ دال کھا رہے ہو, ادھر کوئی بریانی کی دیگ کھلی, یا تو وہ آپ بھی کھا لو, حلال طریقے سے پیسے دو خرید کے کھا لو, وہ ہے نہیں, دیگیں پہ دیگیں کھلتی جا رہی ہیں, تو اس کا بھائی مت دیکھو اس دیگ کی طرف. دیکھو گے تو اپنی دال کیا لگے گی؟ بری, ٹینشن میں جاؤ گے. تو ایک ٹینشن. نمبر 2, جو آپ کی اپنی ہے وہ آپ کو پھر اچھی, ایسی لیلائیں ٹک ٹاک پہ پڑی ہوئی ہیں, آپ کو اپنی پرانی والی اچھی نہیں لگے گی, وہ نہیں لگے گی آپ کو اچھی. یہ گھر کا سکون برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جو کمارے ہیں جب وہ ایسی تصویریں دیکھتے ہیں, جذبات بھڑکتے ہیں, تو پھر ان کو ایسی ہی بیوی چاہیے, جبکہ مارکیٹ میں ایسی اویلیبل نہیں ہے. یہ صرف ٹک ٹاک پہ اویلیبل ہوتی ہیں. گلی محلے میں نارمل روٹین میں آڑی ترچی ہی ملیں گی آپ کو, تھوڑا سا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہر ایک میں نکلے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بس. آج تک کوئی ایسی دلہن نہیں ہے کائنات میں سوائے لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک, ہر دلہن میں کچھ نہ کچھ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, اور آپ میں بھی ہوتا ہے, دلہن میں بھی ہوتا ہے. آپ کتنے ہی خوبصورت ہو, اگر کسی فزیکل فٹنس کے ماہر کے پاس جاؤ گے, وہ بولے گا تھوڑی سی کمر آپ کی کیا ہے, زیادہ ہے, اس کو تھوڑا پتلا کرنے کی ضرورت, تھوڑا سا پیٹ نکلا ہوا ہے, تھوڑی سی ناک موٹی ہے, تھوڑے سے لپس پتلے ہیں یا موٹے ہیں. یہ تو جب ہے جب آپ بہت خوبصورت ہو, تو بھی تھوڑا بہت ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام آپ میں نکلے گا. ٹک ٹاک پہ جو لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام یا تو ہوتا نہیں ہے یا وہ میک اپ سے چھپا کے آئی بھی ہوتی ہیں. تو جب آپ ان کو دیکھو گے, کنوارے اگر ہو تو آپ کو چاہیے بھی کیسی, ایسی. پھر جو آپ کی کزن ہے یا آپ کے خاندان کی شریف شرفا لڑکیاں, گھریلو خدمت گزار, وہ آپ کو پسند نہیں. ابھی ایک ٹک ٹاکر کا بیان آیا تھا نا, گھریلو لڑکی سے اس نے شادی کی تو بعد میں کہہ رہا ہے میں اس کو طلاق دوں گا, یہ تو گھریلو نکلی ہے, مجھے تو ایسی ٹک ٹاکر جیسی چاہیے. تو میں نے اس کو بدعا دی, اللہ کرے تجھے ٹک ٹاکر جیسی مل جائے. پھر دیکھتا ہوں تیرا سر جو گنجا کرے گی نا, تیرا دماغ سیٹ ہوگا, تیرا دماغ سیٹ ہوگا. پھر تیری بچیاں بھی ٹک ٹاک پہ اسی طرح ناچیں گی, پھر تو ان کو دیکھ دیکھ کے کہے گا دوسرے لڑکے بھی میری بیٹیوں کو دیکھ کے وہی جذبات ہوں گے جو ان کی ماں کو دیکھ کے میرے جذبات ہوتے. باپ تو جیسا مرضی ہو, بیٹیوں کے لیے بڑا غیرت مند ہوتا ہے. تو کمارے لڑکوں کو کیا نقصان ہے, پھر ان کو اس طرح کا مال چاہیے مارکیٹ میں, جو مارکیٹ میں اویلیبل, مارکیٹ میں جس طرح کا مال اویلیبل ہے وہ وہی ہے جو جس طرح کے آپ ہو. جیسے آج کل لڑکوں میں جو حسن و جمال جتنے پرسنٹ ہے, لڑکیاں بھی اسی حساب سے پیدا ہو رہی ہیں میرے بھائی, وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. تو لڑکوں میں کوئی ایک آدھ نکلتا ہے جو بالکل پرفیکٹ ہو, ہزاروں میں کوئی ایک, اس میں بھی تھوڑا بہت اگر میرے پاس آئے گا, تھوڑا اس کے بھی کچھ سیٹنگ کرنی پڑے گی اس کی. اور یہ تو ظاہری گیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں, اندر کیا ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں, وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, اس تک کو تو کوئی جھانک کے دیکھ ہی نہیں سکتا. تو یہ سائیڈ افیکٹ کس کے ہوتے ہیں؟ بد نظری کے. گھریلو لڑکیاں پسند, تبھی تو اللہ نے قرآن میں کہا الخبیثات للخبیثین, ناپاک عورتیں کس کے لیے؟ ناپاک مردوں کے لیے. گندوں کو گند میں منہ مارنے کی عادت ہوتی ہے, اللہ کہتے ہیں گندی عورتیں گندے لوگوں کے لیے ہیں, پاکیزہ عورتیں کس کے لیے؟ پاکیزہ مردوں کے لیے. لیکن جب پاکیزہ مرد یہ چیزیں دیکھے گا میڈیا پہ تو اس کو پاکیزہ عورتیں پسند نہیں آئیں گی. یہ دوسرا نقصان ہے. اور تیسرا نقصان, یہ بد نظری یہاں تک رکتی نہیں ہے, اس کے بعد ہینڈ پریکٹس, زنا, اور جو گند میں پڑتے ہیں, فوج فلموں کی عادت, وہ بڑھتی رہتی ہے. توبہ کرتے ہیں پھر توبہ ٹوٹ, یہ بھی دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں, توبہ کریں گے توبہ توڑ دیں گے, توبہ کریں گے پھر توبہ توڑ دیں گے, پھر مایوس ہو کے توبہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. شروع میں ہی نظر جھکا لیتے, یار تھوڑی سی تکلیف ہوتی, شیطان ایک بات کہتا ہے کہ بھائی یہ تو بار بار کی تکلیف ہے, کب تک برداشت کروں گا. نہ نہ, تکلیف چند بار ہوتی ہے, اس کے بعد یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان, عادت پڑ جاتی ہے. دیکھو ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھا کھانا چھوڑ دو, لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب چینی کی تو ہمیں عادت ہو چکی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں 21 دن ناغا کر لو, اس کے بعد 22ویں دن تمہیں میٹھا برا لگنا شروع ہو جائے گا. چند دن کی محنت ہوتی ہے بھائی, چند دن کی محنت ہوتی ہے. تو چینی بھی تو ایک اٹریکٹیو چیز ہے نا, 21 دن چھوڑو گے چینی بری لگنا شروع ہو جائے گی. تو 21 دن نظر کی حفاظت کرو گے تو بد نظری بری لگنا شروع ہو جائے گی. گند میں منہ مارنے کا دل نہیں چاہے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میری جب کسی عورت پہ نظر پڑتی ہے, غیر عورت پہ, تو مجھے نظر جھکانی نہیں پڑتی, آٹومیٹیکلی نظر جھک جاتی ہے, جھک جاتی ہے, دل ہی نہیں کرتا کہ بھائی ہم کیوں ناجائز کی طرف دیکھیں. تو حضرت نے جو مثال دی نا کہ وہ پھول نظر آیا, یہ کل رات ہی میں نے سونے سے پہلے نا بیان لگا کے یہاں تک پہنچا تھا میں, تو کہا کہ ہم نے وہ پھول توڑنے کی کوشش کی, تو کہا کہ نہ نہ, اس میں کیا ہے, زہر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو محبت کتنی کرنی ہے, کس سے کرنی ہے, اس کا بھی ایک پلان ہے. جیسے ڈاکٹر ڈائٹ پلان بنا کے دیتا ہے کہ مفتی صاحب اگر بالفرض پراٹھے نہیں چھوٹ رہے آپ سے, کھانا ہی ہے, تو کتنے کھانے ہیں, اور کون سے گھی کے کھانے ہیں, کون سے آٹے کے کھانے ہیں, تو اتنا تو کر لو نا.
تو جیسے ڈاکٹر میرے بھائی ڈائٹ پلان بنا کے دیتا ہے, تو اللہ والے اور اسلام اور بزرگان دین اور انبیاء کرام انہوں نے بھی ایک ڈائٹ پلان بنا کے دیا ہے کہ محبت کے بارے میں بھی, عقل کے بارے میں بھی, غصے کے بارے میں بھی, شہوتوں کے بارے میں بھی, ہر چیز کا ایک پلان ہے اسلام کے پاس. وہ پلان کیا ہے؟ بیلنس. کیا ہے؟ نہ اپنے دل کو ایسا کرنا ہے کسی سے محبت ہی نہ ہو, روکھے روکھے. محبت ہی ختم ہو جائے گی نا تو حقوق نہیں ادا ہوتے. پھر بیوی بچوں کے حقوق صرف اسلام کے کہنے سے تھوڑی لوگ ادا کرتے ہیں, محبت بھی تو ہوتی ہے نا. اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے, آدمی چاہتا ہے وہ ترقی کرے. محبت نہ ہو تو غفار بھائی کے بچوں میں اور اپنے بچوں میں کوئی فرق رہے گا ہی نہیں. پھر آدمی اسلام کا حکم سمجھ کے پورا کر رہا ہوگا. پھر تھوڑی ایک ہوتا ہے اللہ سے محبت کی بیس پہ نماز پڑھی جائے, اس نماز کی لطف کچھ اور ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ بھائی دل تو نہیں چاہ رہا, محبت تو نہیں ہے, اب اللہ نے حکم دیا تو چلو پڑھ لیتے ہیں. تو پھر وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آج کل نمازیں چل رہی ہیں, اللہ کا آرڈر ہے کر لیتے ہیں. ایک بکرا وہ ہوتا ہے جس کا گوشت آپ نے خود کھانا ہے ذبح کر کے, تبھی قربانی کا بکرا بڑے تمیز سے دیکھا جاتا ہے. یہ ہو, شکل بھی اچھی ہو اس کی, حالانکہ کٹنا ہے اس نے, لیکن نہیں بھائی بکرا محلے میں آئے تو لوگ کہیں کہ کیا لائے ہیں, بکرا آیا ہے, بچی آئی ہے. اور ایک صدقے کا بکرا لوگ دے دیتے ہیں ٹرسٹوں میں, وہ آپ دیکھ لو پنجروں میں اتنے اتنے سے ساشے بکروں کے. ان بکروں پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے, کیونکہ وہ نہ وہ گھر میں آئے گا نہ وہ کھایا جائے گا. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے کیا بات کر رہا تھا یار, تو بتائیں, میں بہت زمین ادھر آ گیا صدقے کے بکرے پہ نا. ہاں تو سننے والے بھی میری طرح ہی ہیں. خیر جلدی سے بات کو سمیٹا ہوں, وقت بہت ہو گیا. تو محبت میرے بھائی کس سے کرنی؟ ہاں میں کہہ رہا تھا محبت میں جو کام ہوتا ہے اس میں ایکسیلنسی ہوتی ہے. اس میں جیسے نماز, جب قربانی محبت سے کرتے ہیں نا, گوشت ہم نے خود کھانا ہے تو بچیاں بھی بڑی تمیز کی اور خوبصورت. محبت نہیں ہے, صدقے کا ہے ادھر دے دو, تو وہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے بکروں کے ساشے بانٹے جا رہے ہیں. تو اسی طرح جب آپ کو بیوی بچوں سے, ماں باپ سے محبت ہوگی تو ان کے حقوق ادا ہوں گے, لیکن مزے سے ادا ہوں گے. کھلانے کا مزہ آئے گا, پلانے کا مزہ آئے گا. محبت نہیں ہے تو شریعت کے کہنے پر بس آرڈر کے طور پہ کر رہے ہو تو بے رخی سے کرو گے. اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ رشتہ داروں سے محبت کرو, اللہ سے محبت کرو. اللہ کے نبی سے محبت ہوگی, درود پڑھنے میں مزہ آئے گا. محبت نہیں ہوگی, ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے طور پہ پڑے گا. تب یہ جو ہم اسلاف کے واقعات سنتے ہیں نا, پوری رات تہجد میں گزار دی, ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیا, یہ محبت کی وجہ سے ایسا تھا, کیونکہ ان کو تو عبادت میں لطف اور مزہ آتا تھا. ہم سے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی, اور وہ پوری رات عشاء کے بعد شروع ہوتے تھے فجر تک. تو وجہ کیا بھائی؟ محبت بہت تھی, محبت کے جذبات تھے. تو محبت انسان سے کام کراتی ہے, اس میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. تو اس لیے محبت میں اعتدال ضروری. وہ اعتدال کیا ہے جلدی سے بتا دوں میں. نمبر 1, ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی سے محبت ہی نہیں کرنی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مردہ دل ہوتے ہیں, جن کے دل کیا ہو چکے ہوتے ہیں؟ مردہ. بھائی انسان کو محبت ہے, لباس سے بھی, اچھا گھر بھی چاہیے. بد ذوق لوگوں کے گھروں کا حال دیکھا ہے جا کے, سڑے ہوئے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. پیسہ اللہ نے دیا ہوتا ہے لیکن گھر اچھا نہیں بناتے. پیسہ اللہ نے دیا ہے, لباس اچھا نہیں پہنتے. صحیح حدیث ہے, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده. اللہ چاہتے ہیں جب اللہ نے کسی کو دولت دی ہو تو اس کے لباس سے اس کا اثر نظر آئے, اچھے کپڑے پہنے. وہ نبی نے فرمایا جس میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح حدیث. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, میں تو چاہتا ہوں میرے کپڑے اچھے ہوں, میرے جوتے اچھے ہوں, یہ تکبر تو نہیں ہے؟ فرمایا نا 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 نا, ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خود بھی جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. ہر چیز میں جمال نظر آنا چاہیے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے بھائی گاڑی اچھی رکھو. لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب BMW میں گھوم رہے ہیں, اول تو ان کی بیچاروں کی گاڑی ہے نہیں وہ, لیکن گھوم رہے ہیں تو یہ حدیث پر عمل ہے میرے بھائی, حدیث پر عمل ہے. پیسہ دیا ہے تو وہ رکشے میں تھوڑی گھومیں گے. اچھا ہے, سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دولت دی تھی, رکشوں میں گھومتے تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا تو تخت ایسا خاندانی کہ ملکہ سبا آگے حیران, بھائی یہ کیا ہے, واٹس گوئنگ آن. محل جب دیکھا تو وہ ایسا شیشے کا بنا ہوا فرش تھا کہ وہ سمجھی کہ پانی ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پانی نہیں ہے, ٹیکنالوجی ہے. ایسا خاندانی فرش بنایا ہے, دیکھنے میں سوئمنگ پول لگ رہا ہے, پانی لگ رہا ہے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دولت دی, شاہی زندگی گزاری ہے. سید الانبیاء تمام پیغمبروں کے سردار نے دولت نہیں رکھی, اس لیے آپ کا چھپڑے کا مکان, کھجور کی چھال, کیونکہ آپ نے دولت نہیں رکھی. یا تو دولت رکھو ہی نہیں, سب صدقہ کر دو ہمارے نبی کی طرح. اتنا بڑا ظرف ہو, صبح آیا شام سے پہلے سب صدقہ. شام کو کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے تو بستر کے پیسے کہاں سے ہوتے؟ لیکن یہ نہیں ہے کہ بینک میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں, تنخواہ 1 کروڑ روپے آ رہی ہے, اور سادہ ہیں ہمارے حضرت, پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں, ناڑا لٹک رہا ہوتا ہے حضرت جی کا, اتنے نیک ہیں. تو خیر بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. باذوق بنو بھائی, پیسہ ہے گاڑی رکھو. اللہ نے ہمیں بھی ٹوٹا پھوٹا ذوق دیا ہے. میری جب پہلی تنخواہ آئی 2-4 تنخواہوں کے بعد میں نے GTO 125 خریدی تھی, کیونکہ میں با ذوق تھا. سمجھ رہے ہو؟ میرے دوستوں سے پوچھو, ہمیشہ سے کوشش کی ہے اچھا لائف اسٹائل ہو. جیسے پیسے آئے بھائی ہم نے GTO 125, اس وقت سب سے بہترین بائک یہی تھی. تو اچھا لائف اسٹائل ہونا چاہیے. گھر اچھا بناؤ, اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, کیوں چھپڑے میں, کیوں جو ہے وہ غریبوں والی زندگی گزارو. جتنا دیا اس کے حساب سے, نہیں دیا تو رکشے میں سفر کرو, رکشہ چلاؤ, اور اپنے آپ کو سیٹ سمجھو. رکشے والا سمجھے میں F16 چلا رہا ہوں, غریب نہ بس. اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو غریب سمجھنے پر پابندی لگائی ہے. ہم غریب ہیں اپنے سے زیادہ مالدار کے حساب سے, اور اپنے سے زیادہ غریب کے حساب سے ہم کیا ہیں؟ مالدار. تو رکشے والا یہ سمجھے کہ بہت سے لوگوں کے پاس رکشہ بھی نہیں ہوتا, تو ان سے میں بہت مالدار ہوں. اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا شروع کر دو تو بھائی زرداری صاحب بھی غریب آدمی ہے. بل گیٹس کے مقابلے میں کیا ہے وہ؟ ویسے تو بل گیٹ کو بیچ کے کھا جاؤ, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں.
کہ وہ اس کے حساب سے کیا ہوگی, وہ بھی غریب ہے ظاہری لحاظ سے. تو محبت, ان چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے, یہ بری نہیں ہے, محبت ہوتی ہے, نیچرل ہے. لیکن بیلنس کیا ہے, اس محبت کو شریعت سے آگے مت نکلنے دو, اللہ سے آگے, اللہ سب سے اوپر, اللہ کی محبت سب سے پہلے, باقی سب اس کے بعد. گھر اللہ پہ قربان, اولاد اللہ پہ قربان, بیوی کے کہنے پہ خدا کی نافرمانی بولو نہیں کرنی, حرام طریقے سے مت کمانا کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو خوش رکھنا سب سے پہلے, کیونکہ بھائی یہ سب چیزیں, اچھا مکان, اچھی گاڑی, اچھا بنگلہ, اچھی بیگم, اچھے بچے, سب کچھ ختم, سب یہی تمہیں قبر میں ڈال کے آئیں گے, دفنا کے آئیں گے. اور آج کل اولادیں دعائیں بھی 2-4 دن کرتی ہیں, بہت کم خوش قسمت اولادیں ہوتی ہیں جو ساری زندگی ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے. بہت کم مارکیٹ میں ایسے بچے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ, 2-4 دن تمبو شمبو لگائیں گے, دیکھیں گے بھول جائیں گے ابا کو. تو ایسے بچے تو مارکیٹ میں بہت کم ہو رہے ہیں کہ زندگی بھر مرنے کے بعد بھی باپ اور ماں کو یاد رکھیں وہ. تو اس لیے اللہ سب سے, جانا کس کے پاس ہے بھائی, اللہ کے پاس. تو بچھڑنے والی چیزوں کو اتنا دل دے دینا کہ جس کے پاس جانا ہے اس کو ناراض کر دینا, اور جن چیزوں کو چھوڑنا ہے ان کو راضی رکھنا. تو ان سب چیزوں سے محبت ہمیں ہوگی, لیکن یہ محبت اللہ سے آگے نہیں نکلنے دیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, اللہ سے آگے نہیں ہوگی. اللہ سب سے پہلے ہے, شریعت سب سے پہلے, اللہ کے نبی سب سے پہلے. حدیث سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں کوئی شخص اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو, اس کی اولاد, اس کے والدین اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور میں سے مراد, نبی سے مراد اسلام ہے, کیونکہ نبی کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے, اور اللہ رسول کی محبت اسلام کی محبت ہے. یہ تینوں ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں, یعنی دین کی محبت تمام محبتوں پر غالب. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ محبت میں بیلنس ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے حلال اور حرام محبتوں میں فرق. پھر یہ نہیں کہ جس پھول کی طرف دل مائل ہو رہا ہے توڑنے چلے جاؤ. بھائی اس کی طرف جانے سے خدا ناراض ہوگا تو کتنا ہی اٹریکٹیو ہے, ختم, نہیں جائیں گے ہم. ہاں اللہ ناراض نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے بھائی. تو اللہ تعالی ہمیں ہر چیز میں اعتدال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. لاؤ بھائی جلدی سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, گرمی بہت ہو رہی ہے. محمد وقاص ولد محمد ندیم بلوچ, اور دلہن کا نام ہے کیا لکھا ہوا بھائی, حسنہ بنت محمد یعقوب. ان کا وکیل کون ہے؟ حسنہ بنت محمد. آپ نے اجازت دی کہ میں حسنہ بنت محمد یعقوب کا نکاح, مہر کیا لکھا ہوا یار, مبلغ 30,000 روپے اور 3 تولہ سونا, 30,000 روپے اور 3 تولہ سونا, اس مہر میں آپ نے اجازت دی کہ میں حسنہ بنت محمد یعقوب کا نکاح محمد وقاص ول محمد ندیم بلوچ سے کروں, اجازت ہے؟ کون ہے بھائی, آپ ہیں؟ قبول ہے. ابھی کرنے تو دیں نکاح, ابھی سے بہت اسپیڈ ہے, ابھی میں نے نکاح کیا نہیں ہے, میں پوچھ رہا ہوں آپ ہیں. دیر سے شادی کے نقصانات دیکھو ہیں, تیسری شادی ہو رہی ہے آپ کی, 2 ہیں, خاندانی استاد. اچھا بھائی, سید محمد طلحہ ول سید راشد علی, اور دلہن کا نام ہے طیبہ بنت عبد القدیر, اور مہر کی رقم ہے 1 لاکھ روپے اور 50,000 معجل, 50,000 بعد میں. 1 لاکھ روپے مہر میں. ان کے وکیل کون ہے؟ آپ نے اجازت دی کہ 1 لاکھ روپے مہر میں طیبہ بنت عبد القدیر کا نکاح سید محمد طلحہ ول سید راشد علی سے کروں, اجازت ہے جی؟ اللہ اکبر. پہلے تیسری شادی والے کا, آپ کا بعد میں. یہ زیادہ نیک آدمی ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي, وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب سید محمد طلحہ و سید راشد علی, میں نے 1 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح طیبہ بنت عبد القدیر سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی قبول کیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ کو 3ری دفعہ شادی مبارک ہو. جناب محمد وقاص ول محمد ندیم بلوچ, میں نے 30,000 روپے مہر اور 3 تولہ سونا, اس مہر میں آپ کا نکاح حسنہ بنت محمد یعقوب سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی قبول ہے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی. دونوں نکاحوں میں اللہ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. ان نکاحوں میں اللہ دونوں جوڑوں کو اللہ تادم حیات اس نکاح کی برکتیں نصیب فرما. تادم حیات محبت کے ساتھ
الفت کے ساتھ اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اس نکاح کو اے اللہ ان دونوں جوڑوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, خاندانوں میں الفت اور محبت کا ذریعہ بنا, برکتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر سے اور آفات سے اللہ ان کو محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ دونوں کو بہت مبارک کرے بھائی.